ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں کہ سنی دعوت اسلامی بیک وقت عقیدے اور اعمال کی اصلاح چاہتی ہے۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو سنی دعوت اسلامی کے اراکین اعمال پر گفتگو کرتے ہیں، اور جب عقیدے کی بات آتی ہے تو عقیدے کی اصلاح بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مسلک امام احمد رضا ہے، جو یوں فرماتے ہیں: دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ کچھ عرصے سے ناسک اور ناسک ضلع کے اطراف میں، آس پاس کے علاقوں میں، ناسک شہر کے اطراف میں ایک طبقہ ہے جو کسی کی تقلید کا قائل نہیں ہے، اور وہ تقلید کو شرک کہتا ہے۔ ایسا فرقہ بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ ہمارے سنی دعوت اسلامی ناسک کے مجلس شورا کے ارکان نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے تقلید کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں، چونکہ جو حضرات تقلید کے قائل نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں اور ان کا نام غیر مقلدین ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو الگ الگ انداز کے اندر بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب قرآن مقدس جیسی کتاب موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، تو پھر کسی امام کی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سماعت کیا تو انشاءاللہ اس اجتماع سے اٹھنے سے پہلے آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت محسوس کریں گے کہ اگر کوئی آپ کو چھیڑ دے کہ تم مقلد کیوں ہو، تو آپ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں، آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ تقلید کے منکر ہیں، ابھی ہم بعد میں ان کا جائزہ لیں گے اور ان کی کتابوں کے حوالے پیش کریں گے، لیکن پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں خود تقلید کا حکم فرمایا ہے، اور جگہ جگہ قرآن مقدس کی آیتوں سے اشارے ملتے ہیں کہ ایک انسان کو تقلید کرنا چاہیے، ایک مومن کو تقلید کرنا چاہیے۔ جتنے سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ آج کی اس محفل کے اندر وقت میں گنجائش رہی تو ان سوالوں کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تقلید کے متعلق علم نہیں ہے۔ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارا نوجوان خاموش ہو جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال کتنا اچھا سوال ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی گندی نیتیں موجود ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہر باطل فرقے کا انداز یہ ہے، وہ نعرہ اچھا لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے گناؤنی سازش ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یقیناً قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن مقدس کے اندر علم موجود ہے، قرآن کے اندر مسائل موجود ہے، تو اس کے بعد پھر کسی امام کی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سنو، جس مسئلے کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، ہم اس مسئلے میں کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر نماز 5 وقت پڑھی جاتی ہے، اس میں ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے۔ جیسے دن کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، جیسے سورج غروب ہونے کے
بعد رات کا آنا یقینی ہے، ویسے یہ بات مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز مومنین پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے پڑھ کر دکھائی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی گئی ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز کے معاملے میں کہ 5 وقت کی نماز ہے، اس میں ہم نہ امام اعظم کے مقلد ہیں نہ امام شافعی کے مقلد ہیں، ہم اس میں مقلد نہیں ہیں۔ قرآن نے جس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا، حدیث نے جس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا، ہم اس میں کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ ہم مقلد کن مسائل میں ہیں؟ جس مسئلے کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، ہم اس کو حدیث میں تلاش کرتے ہیں، اور جس مسئلے کو حدیث نے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، اس مسئلے میں ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اب یہ سوال ہی لغو ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امام کی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جس مسئلے کو قرآن نے وضاحت سے بیان نہیں کیا، جس کو مسئلے کو حدیث میں وضاحت سے بیان نہیں کیا گیا، اس مسئلے میں ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں تو پھر یہ سوال کرنے کا حق کیسے ہے؟ بات اتنی ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سارے مسائل کو بیان کر دیا ہے، حدیث پاک میں بھی میرے سرکار نے سارے مسائل کو بیان کیا ہے، اس کی اصل قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ پھر ہم ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ جب قرآن میں مسئلہ موجود ہے لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، حدیث میں مسئلہ موجود ہے مگر وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، تو ہم ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو، جو مسئلہ واضح ہے اس میں ہم مقلد نہیں، جو واضح نہیں ہے اس میں مقلد ہیں۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو کہ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا بیان نازل فرمایا، مگر ہم ائمہ کے محتاج ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ وہ یوں کہ سمندر کے اندر موتی ہے، اس کا علم کسے نہیں ہے؟ مزدور بھی جانتا ہے کہ سمندر میں موتی ہے، سیٹ بھی جانتا ہے کہ سمندر میں موتی ہے، عالم بھی جانتا ہے سمندر میں موتی ہے، جاہل بھی جانتا ہے سمندر میں موتی ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، جب سب کو معلوم ہے سمندر میں موتی ہے، لیکن ہر آدمی سمندر میں چھلانگ کیوں نہیں لگاتا؟ جب معلوم ہے سمندر میں موتی ہے تو پھر چھلانگ لگاؤ اور موتی نکال لو، پھر تمہیں ٹھیلا چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں لوم چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہیں کفان کی دکان لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ اکبر پھر تمہیں مسجد میں امامت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جب تم موتی سمندر سے نکالتے جاؤ گے تو کروڑ پتی بن جاؤ گے، اربوں پتی بن جاؤ گے۔ لیکن مجھے بتاؤ، جب سب کو معلوم ہے کہ موتی سمندر میں موجود ہے مگر ہر کوئی اس میں چھلانگ نہیں لگاتا، معلوم ہونا اور بات ہے لیکن ہر چھلانگ نہیں لگاتا، اس لیے نہیں لگاتا کہ موتی تک جانے کے لیے غواص کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب غواص جو تیرنے کا فن جانتا ہے، جو سانس روکنے کا فن جانتا ہے، جو اترنے کا فن جانتا ہے، جو موتی تلاش کرنے کا فن جانتا ہے، دنیا اس غواص کو تلاش کرتی ہے، وہ اندر تہ میں جاتا ہے، اور جتنا ماہر تیراک ہوتا ہے، جتنا ماہر غواص ہوتا ہے، وہ اتنے زیادہ قیمتی موتی نکال کر لاتا ہے، اور جب دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو دنیا اس موتی سے استفادہ کرتی ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ارے جب دنیا کے سمندر میں موتی ہے یہ سب کو معلوم ہے، لیکن ہر کوئی اس میں چھلانگ نہیں لگاتا، مخصوص غواص اس میں داخل کیے جاتے ہیں اور وہی موتی نکال لاتے ہیں۔ اگر کسی کو تیراکی کا فن نہیں معلوم، اگر کسی کو تیرنے کا ہنر نہیں معلوم اور وہ چھلانگ لگا دے تو موتی تو نکالنا دور کی بات، وہ اپنی جان بھی کھو بیٹھے گا، وہ سمندر کے اندر ڈوب جائے گا، وہ مر جائے گا، ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ نادانوں، جب دنیا کے سمندر کے اندر موتی ہے سب کو معلوم ہے لیکن ہر کوئی اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتا، تو قرآن ایک بغیر کنارے کا سمندر ہے، قرآن علوم کا سمندر ہے، قرآن معارف کا سمندر ہے، قرآن معانی کا سمندر ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک پہلے دن سے لے کر کے قیامت تک کے سارے مسائل قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن کسی جاہل کو اس میں گوتا لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں گوتا لگانے کے لیے امام اعظم جیسے غواص کی ضرورت ہے، امام شافعی جیسے غواص کی ضرورت ہے، امام حنبلی جیسے غواص کی ضرورت ہے، امام مالک جیسے غواص کی ضرورت ہے۔
जब कुरान के उलूम में गोता लगाता है तो पूरी उम्मत को मसाइल के मुफ्ती पेश करता। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे